آ رہی ہے سمجھ میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبد الملک بن عمیر نے کہا کہ میں نے عطیہ القریظی سے سنا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھے قریظہ کے دن، بنو قریظہ کے دن، تو بس جن کے ناف کے نیچے بال لوگوں کے نکلے ہوئے تھے ان کو سب کو مار دیا گیا، اور جن کے نہیں نکلے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور میں ان میں سے تھا جن کے نہیں نکلے تھے اس لیے میں بچ گیا. اس حدیث پہ بولا جاتا ہے کیا ہے؟ اصل میں یہ حدیث البتہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی حدیث پہلی بات تو بخاری، مسلم اور نسائی کے اور ترمذی کی حدیثوں کے خلاف ہے، جہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے اور زیادہ مضبوط سندوں سے ہے کہ صرف لڑنے والے مارے گئے تھے. پہلا پوائنٹ یہ کلیئر کر لیں. کوئی آپ کو یہ حدیث دکھائے تو بتائیے یہ حدیث میں تفرد ہے، یعنی کہ یہ یونیک رپورٹ ہے عطیہ القریظی سے. پہلا چیز، کیونکہ یہ بخاری، مسلم اور دوسری جو بہت ساری حدیثیں اس کے خلاف جاتی ہے جو کہتی ہیں صرف لڑنے والے مارے گئے، اور یہاں لکھا ہوا ہے جس کے پیوبک ہیئرز نکلے تھے وہ مارے گئے. اس سے بہت رونا مچاتے ہیں مسلم. اچھا، دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ جو عطیہ القریظی ہے نا وہ جیو کنورٹ ہے. کیا کنورٹ ہے؟ جیوش کنورٹ ہے. اور جیوش کنورٹ ہے تو اگر میں صرف امام مالک کا اصول لوں تو امام مالک جو ہے جیوش کنورٹ سے یہودیوں کے بارے میں جب وہ مسلمان بھی ہو جاتا تھا اس سے کوئی بھی رپورٹ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے نہیں یہودیوں سے نہیں لینی ہے، اگر وہ مسلمان بھی ہو جائے تو ان کے بارے میں رپورٹ نہیں لینی. وہ کہتے تھے بائسڈ ہوگی کہ ان کو پہلے بھی غلط بتائی گئی ہوگی. اور میں یہ حوالہ دیتا ہوں کس کا؟ محمد اینڈ جیوز آف دی ری ایگزامینیشن بائی برکت احمد کا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پوری رپورٹ کوٹ کرتے ہیں، ابن اسحاق میں لکھی ہوئی ہے عطیہ القریظی والی. تو اکارڈنگ ٹو الواقدی دو شوڈ بی کلڈ آن ریزر ہے. تو الواقدی میں بھی آیا ہے کہ بھائی جس کے ناف کے نیچے بال نہ ہو اس کو مار دیا جائے. تو یہ اس پہ ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ رپورٹ جو ہے بہت مضبوط سندوں کی رپورٹ سے ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. تو یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عطیہ القریظی کی رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. امام مالک کو اصول بھی لگا تو بھی ایکسیپٹڈ رپورٹ نہیں. یہ صرف دو رپورٹ ہیں جو جس پہ سارا کرونا چلتا ہے بنو قریظہ کا. تو یہ کوئی رپورٹ ایسی ہے ہی نہیں جس کے بنیاد پہ ایک پورا مقدمہ کھڑا کر دیا جائے، اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اب کوئی تعجب کرے گا قرآن کی آیت کون سی ہے جو اس کے خلاف ہے؟ وہ ہے سورہ 33 کی آیت نمبر 36. میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. سورہ 33 کی آیت نمبر 36 جس کو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ رہی اسکرین پہ کہ بس اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو نیچے لے آیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے دشمنوں کی مدد کی تھی اور ان کے دلوں سے باہر نکال لیا، ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. تم ایمان والوں نے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا. تو یہاں پہ کیا لکھا مبارک بھائی؟ یو بلیورز کلڈ سم، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قیدی بنا دیا. اس پہ پورا اجماع ہے بقول اسکالرز کے. یہ بنو قریظہ کے بارے میں آیت اتری. تو روبن فریقن تقتلون، فریق جو ہے ایک چھوٹے سے گروپ ہوتا ہے، مطلب بہت بڑی تعداد نہیں، جس طرح سے بولا کہ جس کے ناف کے نیچے کے بال نہیں ہیں ان کو بھی مار دیا، مردوں کو بھی، سبھی کو مار دیا تم نے. تو پھر وہ گروپ چھوٹا گروپ تھوڑی ہوا. قرآن چھوٹے گروپ کی طرف، کم تعداد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ گروپ کو تم نے قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنا لیا. ٹھیک، تو قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. تو